دیکھیں ایک ہوتا ہے ریئیکٹ کرنا، ایک ہوتا ہے رسپونڈ کرنا، دونوں میں فرق سمجھتے ہیں؟ اگر آپ کا پیشنٹ کوئی بات کرتا ہے تو آپ کو بھی تو ہوتی ہے نا پرانی عادت کہ ریئیکٹ کرنا ہے، مطلب یہ جو ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے نا یہ نہیں ٹھیک ہوتا، تو آپ نے رسپونڈ کرنا ہے۔ رسپونڈ نہیں، رسپونڈ کرنے کا مطلب ہے کہ مناسب جواب دینا ہے، رسپونڈ کرنا ہے۔ ریئیکٹ کرنے کا مطلب ہے ری ایکٹ کرنا ہے، یعنی جو اس نے کیا سو آپ نے کیا، اس نے ایکٹ کیا آپ نے ری ایکٹ کیا، تو اس سے بات نہیں بنتی۔ لیکن رسپونڈ کرنے کا مطلب ہے کہ یو ہیو اے بیٹر آنسر، اور اگر آپ کے پاس بیٹر آنسر نہیں ہے تو سب سے بیٹر آنسر ایک آپ کے پاس ہمیشہ ہوتا ہے، اور وہ ہے آئی ڈونٹ نو، وہ ہوتا ہے کہ مجھے نہیں پتا۔ پرانی باتوں کو بھولنا نہیں پر فرگیو کرنا ہے۔ فرگیو کرنے میں اور بھولنے میں فرق ہوتا ہے۔ فرگیو کرنے کا مطلب ہے، فرگیو کا لفظ ہے فور گو سے، فور گو سے مطلب ہے فور گو، گزر جانے دو۔ جیسے کوئی ٹرین چلتی ہے اسٹیشن سے، تو آپ اگر اس کو پکڑنے کی کوشش کریں گے تو مشکل ہو جائے گا، تو آپ اس کو گزر جانے دیتے ہیں، ٹھیک؟ فور گو کرنے کا مطلب ہے کہ اس بات کو گزر جانے دو، لیکن یہ بات کہ ہم بھول ہی جائیں تو پھر واپس ہم اسی گورکھ دندے میں پڑ جائیں گے۔ تو آپ یہ کہا کریں، آپ سمجھے کہ یہ دوائی ہے جو کہ ہم بتاتے ہیں کہ پرانی باتیں یاد کیا کریں، یہ دوائی ہے کہ فلاں ٹائم یہ ہوا تھا، فلاں ٹائم یہ ہوا تھا، اور آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ آپ کو امبیرس کرنے کے لیے یا آپ کو پریشان کرنے کے لیے یا آپ کی خدا نخواستہ عزت خراب کرنے کے لیے ہے۔ یہ نسخہ ہے، ویکسینیشن ہے، کہ آپ کو ایک منظر نامہ ذہن میں آ جائے کہ فلاں ٹائم پہ میں بہت برے حال میں تھا، گھر سے میں ناراض ہو کے چلا گیا۔ جب وہ مکمل علاج کر کے کوئی آتا ہے اور ٹھنڈے دل سے آتا ہے اور فالو اپ پہ جاتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ پلیز گیو می این ادر چانس، تو آپ اسے دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اپنے علاج کو سیبوٹیج کرتا ہے اور دھمکیاں دیتا ہے کہ میں آج لے جاؤ، نہیں تو پھر میں باہر جا کے تے انج کراں گا، میں پھر باز تھوڑی آنا ہے، پھر باہر ٹیکے مکتے نہیں نہ گئے، اگر یہ باتیں کرتا ہے تو پھر آپ ایک اور موقع نہیں دیں گے۔ دیکھیں انٹیوشن ایک چیز ہوتی ہے، انٹیوشن، انٹیوشن کا مطلب پتہ ہے آپ کو؟ انٹیوشن کیا ہوتی ہے؟ اچھا، اب اس لفظ کو دو حصوں میں تقسیم کیجئے، کیسے کریں گے؟ انٹیوشن، ٹھیک؟ تو انٹیوشن کیسے ڈیولپ ہوتی ہے؟ جب آپ ٹیوشن میں رہتے ہیں، تو ابھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ٹیوشن میں ہے نا، آپ جیسے ٹیوشن لے رہے ہیں، تو جب آپ ان ٹیوشن رہتے ہیں فار اے لانگ ٹائم، تو واٹ یو ڈیولپ از انٹیوشن۔ لفظ اس طرح بنتے ہیں کہ آپ تجربے سے جب آپ ٹیوشن میں رہتے ہیں تو انٹیوشن ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور آپ چہرہ دیکھتے ہیں تو آپ کو چھٹی اس بتا دیتی ہے، انٹیوشن چھٹی اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ ڈیولپ کرنے کے لیے آپ یہاں بیٹھتے ہیں، روزانہ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں تو آپ پہلے جیسے نہیں ہوتے، اور رات کو جب آپ سو جاتے ہیں اور آپ خواب دیکھتے ہیں تو آپ کا دماغ پھر پروسیسنگ شروع کرتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ اپنے نئے نالج کو پرانے نالج کے ساتھ امیلگمیٹ کر رہا ہوتا ہے، گوندھ رہا ہوتا ہے، اس کو اپنے اندر پکا کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ صبح اٹھتے ہیں، اور اگر آپ رات کو سوتے رہے ہوں اور آپ نے خواب بھی دیکھے ہوں کم از کم کوئی 75 منٹ، میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ جو کچھ سیکھتے ہیں اور رات کو پھر آپ سوئیں گے تو خواب آئیں گے نا، تو سو جائیے، رات کو جاگتے نہ رہا کریں۔ تو جب آپ سوئیں گے تو جو چیز آپ کے خوابوں کو ڈسٹرب کرتی ہے وہ ہے چائے کافی یا سگریٹ، اور اگر آپ سو جائیں گے اور آپ خواب دیکھیں گے تو خوابوں کے درمیان جو نیا نالج ہے، وہ جیسے آپ آٹا گھونتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا پانی ملا کے تو پھر گھونتے ہیں نا، اور تھوڑا گھی ملاتے ہیں تو پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے آپ پڑا رہنے دیتے ہیں، تو اس وقت آٹا اور گھی اور پانی یکجان ہو کے تو ڈف بن جاتا ہے۔ پھر آپ اسے تھوڑی آنچ دیتے ہیں، آپ اسے بیکنگ میں رکھتے ہیں تو وہ اپنے اندر سے ابھرنا شروع ہوتا ہے، جس کی خوشبو چاروں جانب پھیل جاتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ جب آپ بیکنگ کرتے ہیں
تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب خوشبو پھیلتی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ میں ایکسیلنس آ گئی, آپ ابھر گئے. تو یہ سمپل سا پروسیس ہے کہ جس میں سے آپ گزرتے ہیں. کبھی تھکے نہیں, کیونکہ آپ تھکنا افورڈ نہیں کر سکتے. کچھ کام کرنے والے لوگ تھکنا افورڈ نہیں کر سکتے. وہ کام بذات خود ایسے ہوتے ہیں جو تھکنے نہیں دیتے, اور جو کام آپ کر رہے ہیں یہ بھی ویسا ہی کام ہے کہ جو تھکنے نہیں دیتا.